مسئلہ مسلم لیگ نون کا شہر ہے تو مسلم لیگ نون سے یہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے بار بار کہا کہ عمران خان کے بڑے جو ہیں وہ مستقل طور پہ کالز کر رہے ہیں، تو کیا کوئی آپ کو بھی کال آئی اس حوالے سے یا آپ کے ارد گرد ہی کالز آ رہی ہیں مستقل طور کے اوپر، اور کالز کر کے وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں یہ بات بتا چکی ہوں آپ کو بہت دفعہ، بہت بار بتا چکی ہوں. میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتی. میں وہ بات کرتی ہوں جس کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہوتا ہے. اچھا میم، یوسف رضا گیلانی کو پی ڈی ایم نے جو ہے اور آپ نے ایک متفقہ کینڈیڈیٹ بنایا ہے، یہ گڈ جسٹر ہے، اور جو اختلافات کی باتیں آ رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گڈ جسٹر سے کیا میسج عوام میں یا ایک خاص حلقوں کو گیا ہے آپ کے یہ یونٹی سے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے متفقہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سینٹ الیکشنز میں وہ اپنے متفقہ کینڈیڈیٹس لائیں گے بھی اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے. لیکن اصل میں بات یہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو عوام کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں لوگ، ہمیں عوام کے نمائندے ہونے کے ناطے سے ان کا راستہ روکنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کے عوام کے اندر اضطراب ہے، بے چینی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ ریوولٹ ہے اس حکومت کے خلاف، کیونکہ مہنگائی سے وہ مارے گئے. روز تیل کی، انڈوں کی، مرغیوں کی، گوشت کی، سبزیوں کی، دالوں کی، پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. عوام تو اس سے ریوولٹ کر رہے ہیں، لیکن خود جو حکمران جماعت ہے اس کے اندر ہر صوبے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے، اور جس طرح پیراشوٹ سے لوگ لینڈ کیے ہیں. اور مجھے تو ہر روز سننے کو ہم یہ دیکھتے ہیں میری 22 سالہ جدوجہد ہے، میری 22 سالہ جدوجہد ہے. تو 22 سالہ جدوجہد میں کیا ایک بھی ایسا انسان نہیں ملا جس کو جو 22 سال سے آپ کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے آپ اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیتے؟ اور الزام آپ دوسری جماعتوں پہ لگاتے ہیں آپ نے ملینئرز اور بلینئرز کو ٹکٹس دیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملینئرز اور بلینئرز کو ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہے جن کا جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی جماعت کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے سے ووٹ خریدو اور آ جاؤ سینٹ کے اندر. تو ایسے لوگوں کا راستہ روکنا تو بہت ضروری ہے بھائی. میڈم یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن ہے تو ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے پی ڈی ایم نے بھی اپنی ایکسپیکٹیشن اس نتائج سے، کیا ایکسپیکٹیشن سیٹ کے کوئی رزلٹ آتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یہ فیوچر کی بات ہے. انشاءاللہ کوشش ہماری پوری ہے کہ اچھے لوگ آئیں سینٹ کے اندر، سیاسی لوگ آئیں، وہ لوگ آئیں جن کی ایک سیاسی جدوجہد ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این نے جن کو ٹکٹس دیے، ماشاءاللہ مجھے فخر ہے محمد نواز شریف کے اوپر اور مسلم لیگ نون کے اوپر. سب کارکنوں کو ٹکٹس ملیں، سب ایسے لوگوں کو ٹکٹس ملیں جو کوئی ملینئرز ملٹی بلینئرز نہیں ہیں، وہ عام سادہ سے کارکن ہیں، مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے، لیکن سیاسی جدوجہد ہے ان کی. اور جو ٹیکنوکریٹ پہ جن کو ملی ہے سیٹ پہ، ان کی اپنی پروفیشنل کریڈینشلز بہت سٹرونگ ہیں. پرویز رشید صاحب ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں، مشاہد اللہ صاحب ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، اور خواتین میں بھی سعدیہ عباسی بیرسٹر ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کم از کم 30 سال سے تو ان کو میں دیکھ رہی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے حق ادا کیا ہے عوام کی صحیح نمائندگی کا. میاں صاحب نے کسی بلینئر کو اور کسی ایسے انسان کو ٹکٹ نہیں دیا جو خرید و فروخت کا ماہر ہو. تو یہ ہے اصل تبدیلی. اور جو باقی جو کھیل کھیلا جائے گا وہ قوم کے سامنے. یہ اطلاعات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ راضی کر لیا ہے کہ سینٹ الیکشن کے بعد ہم تحریک عدم اعتماد موو کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر بھی اب صفوں میں بھی اختلاف شروع ہو گیا ہے. تو کیا یہ جمہوری پروسیس ہے، اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو جو میں حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے. وہ کون کر لائے گا؟ آپ لوگ لے کے آئیں گے عدم اعتماد یا پیپلز پارٹی لے کے آئے گی؟ کون لے کے آئے گا عدم اعتماد؟ وہ عوام کا غیظ و غضب لے کر آئے گا، اور جن کو ٹکٹس پیراشوٹ کے ذریعے دی گئی ہیں اور جو کھربوں روپے اربوں روپے ہو رہے ہیں وہ اسی کے خلاف آئے گا. میڈم بتا دیں، چل رہی تھی حکومت کی جانب سے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ پی ڈی ایم بہت جلد ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ چکا ہے. آپ ابھی تک نہ تو پی ڈی ایم ٹوٹا ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد برقرار ہے. آپ اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیں گی یا پھر حکومت کی جو ناکام پالیسی ہے ان کو دیں گی؟ کس کو کریڈٹ دیں گی؟ میں اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو دوں گی، کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی نمائندہ ہے. اور پی ڈی ایم تو بعد میں بنی ہے،
عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے. اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے, میری خواہش ہے کہ پی ڈی ایم اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹیکٹ رہے, کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ پی ڈی ایم اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے. یہ بتائے گا کہ آپ اور پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ خود بہت جلد ٹوٹیں گے اور ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اپنا نام یہ بات کافی نہیں ہے کہ صبح ٹکٹ دیتے ہیں, شام کو واپس لیتے ہیں, اگلے دن پھر ایک عدم اعتماد اپنی جانب سے آ جاتی ہے, اپنی جماعت کی جانب سے آ جاتی ہے. لوگ رو پڑے ہیں, مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے, جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدوجہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی, تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو. یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے, اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے. منیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست دے رہی ہیں, اور نواز شریف کے علاج کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ کیسے آپ آئیں گی تو علاج کروائیں گے, تو آپ وہ علاج پشین بھی کروا جا رہی رہی ہیں. ہیں آپ, پشین بھی ایک جا تو رہی ہیں؟ میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے, میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں, تو کورونا کی وجہ سے آبویسلی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا, تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی ہے وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے, میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے, میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ای سی ایل سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا, میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی, اس ملک میں ہے. یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ بات چیت ہو رہی ہے, مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے, لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی, آپ کو جانا پڑے گا. بیک ڈور رابطوں کی بھی کوئی خبریں جو ہے افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہیں, تو کوئی ایسا بھی کچھ سلسلہ ابھی چل رہا ہے بیک ڈور رابطے جو کچھ قوتوں سے؟ میں نے یہ بات اس دن جب میں دسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے. پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. میڈم جو سرکاری ملازمین پر خیل گرائے گئے اسلام آباد میں, شیخ رشید جان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہم نے ٹیسٹ کیا تھا پی ڈی ایم کے لیے کہ پی ڈی ایم آئے گی, ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں, اس پر کیا کہیں؟ اور دھمکی دی بھی انہوں نے کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بامب ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے, تو ذرا جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں, ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھ لیں. مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کو جا رہا ہے, جبکہ ان کے پیچھے مکمل ایک ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, 3 بار کے وزیر اعظم ہے, تو اس پہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان مسلم لیگ کی کیا ہے؟ میاں صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہے ہوں گے, اس کو ایکسپلور دے بھی رہے ہوں گے, لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی. نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ میڈم یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آپ دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی, کر رہی ہیں ضمنی انتخاب میں, بات دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے دھاندلی میں. آپ کس حد تک پوری امید ہے کہ آپ کے یہ کینڈیڈیٹ جیتے گا؟ اور دوسری بات, سینٹ چیئرمین کی پہلے جب ووٹنگ ہوئی تو جیت گئے, حالانکہ اپوزیشن کے وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. اب آپ کتنے پر امید ہے کہ سینٹ میں چیئرمین پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار جیت جائیں گے؟ میں بہت پر امید ہوں, انشاءاللہ خیر ہوگی. دیکھیں 2018 کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینٹ چیئرمین تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے. اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بے عزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں, یا تو اپنی پرفارمنس امپروو کریں یا اپنی کارکردگی امپروو کریں, ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا. تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے سلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی تمہاری کارکردگی نے
हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हो, तारीख़ में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और एमपीएस को और एमएनएस को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे। एक एक एमपीए को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डरा धमका के दिलवाया जाता है तो, लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह अवाम वहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहाँ पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े जीबी में। और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो 60 के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो आवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब आवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतज़ामिया को भी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वज़ीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतज़ामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर, या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक-ए-इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करिएगा। 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशकें कर रही हैं, हुकूमत इसको अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के समरात गिरदान रही है। क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी के असरात हैं? क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहां से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना अवाम की तरफ है,
ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारिजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं लोगों को, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं, जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्जाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, मैडम आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट। मैंने तो ये नहीं कहा। मैडम ये बताइए कि पीडीएम का इजलास हुआ था, पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान ले, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई?